یہ وقت گزر جاتا ہے اور ماضی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور جو ہماری پلاننگ ہے، ہماری جو گورننس ہے، کئی لوپ ہولز ہیں ورنہ ہم فرسٹ ورلڈ نہ ہوتے یا پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ تو آج کل یہ میں دیکھ رہا ہوں نادراش افغانیوں پہ ٹائٹننگ سکرو نکال رہے ہیں، شناختی کارڈ ان کے بلاک ہیں، دس دیٹ۔ اب آج میں آپ کو 84 میں لے جاتا ہوں، اور اس سے بھی 3 سال پہلے میں نے 79 میں ٹیچنگ شروع کی۔ کئی دفعہ میں نے یہ بولا، یونیورسٹی آف بلوچستان۔ تو میرا باپ، میں ہوں ڈی آئی خان کا، اور ہماری زمینیں گل امام ٹانگ کے ساتھ۔ تو میرا بابا زمیندار تھا۔ تو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ سردیوں میں پوندہ آتے تھے، وہ گرمیوں میں افغانستان کی ڈیورنڈ لائن کے پاس بارڈر کھلے ہوتے تھے۔ ڈیورنڈ لائن پہ تو آپ کسی وقت کراس کر کے افغانستان چلے جائیں، واپس آ جائیں، بارڈر کھلے ہوتے تھے۔ تو وہ میرے باپ کا ایک دوست تھا، عجب گل خان کہتے تھے، عجب چاچا۔ وہ فیملی کے ساتھ آتا تھا سردیوں میں، اور وہاں 3-4 ٹینٹ لگاتا تھا، بھیڑیں ہوتی تھی اس کی۔ اور پھر ڈی خان بھی آ جاتا تھا بابے سے ہر حال احوال کبھی کبھی۔ تو جب یہ 79 کے بعد سوویت یونین نے جب انویٹ کیا افغانستان کو اور یہ جہاد شروع ہوا، تو مہاجرین مجاہدین یہ جو سارا سلسلہ تھا، تو اس شخص نے یہ پھر گرمیوں میں بھی وہاں رہا، اور پھر آ کے ڈی خان میں اس نے کرایہ کا گھر لے لیا، اور بہت عرصہ تو ہمارے بیٹھک میں رہتا تھا۔ اور یہ گئے مجھے کہتا تھا، اچھا کیوں یہ بنا؟ کیونکہ کمبل تھے، دودھ تھا، فنڈ تھے، مہاجرین پورا کمشنریٹ بن گیا۔ تو یہ مجھے اکثر کہتا تھا، چونکہ میں لیکچرر تھا اور میرے کبھی کبھی کلاس فیلو کیپٹن، وہ اچھے دور تھے، کیپٹن بھی موٹر سائیکلوں پہ یونیفارم پہن کے 3 خوبصورت سٹار لگے ہوتے تھے۔ تو میرے پاس 1-2 دوست تھے، آ جاتے تھے۔ یہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے بھتیجا کہتا تھا، ورار کہ پشتو میں، کہ بھتیجا مجھے آپ شناختی کارڈ بنا دیں۔ اچھا، شناختی کارڈ بن جاتے تھے۔ یہ شناختی کارڈ آفس ہوتا تھا ڈیرے میں، 1-2 کھڑکیاں تھی 2 کمروں کا، پوسٹ آفس کے اندر۔ اور اتنی آسانی سے تھا کہ ایک دفعہ میں گیا، میں نے، وہ پرانے شناختی کارڈ تھے، میں نے کہا میرا یہ دستخط صحیح نہیں ہے، میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو اور بنا دیتا ہوں، اس کو پھینک دو۔ اب اس کو وہ کہتا تھا کہ محلے کا جو نمبردار ہے، کچھ چیزیں 1-2 ڈاکومنٹ لے آؤ، میں اس کو کہتا تھا میں بنا دوں گا۔ ذرا میں بھی سردیوں میں آتا تھا ڈی خان، تو یہ مجھے 1 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار مجھے جی آپ شناختی کارڈ بنا دیں، آپ کے جاننے والے ہیں۔ ہوا یہ، میں 84 میں مجھے اسکالرشپ ملا، میں ماں باپ سے ملنے آیا، میں دسمبر میں جا رہا تھا۔ یہ مجھے ملا کہتا ہے جی وہ میرا شناختی کارڈ، میں نے کہا جی انشاءاللہ بن جائے گا۔ جب میں امریکہ چلا گیا، مجھے ایک دفعہ بہن کا خط آیا، جو اس وقت خط ہوتے تھے، موبائل تھے نہیں، نہ ٹیلی فون تھے، امریکہ۔ جی عجب خان چاچا سلام دے رہا ہے اور بڑا خوش ہے، اور اس کو شناختی کارڈ مل گیا۔ کیسے ملا؟ وہ جو ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے، تو میں پریزیڈنٹ ہوں 5 سال کے لیے، 84 میں ریفرینڈم ہوا تھا۔ تو کہتا تھا کہ شناختی کارڈ جو کھڑکیاں تھیں دفتر، ان کو کہا تھا کہ جو آئے، کوئی پٹھان، کوئی مہاجر، کوئی آئے، اس کو شناختی کارڈ دو۔ تو اس کو شناختی کارڈ مل گیا۔ بعد میں جب میں 89 میں واپس آیا امریکہ سے، یہ اس وقت زندہ تھا، پھر اس نے کاروبار شروع کر لیا تھا، اور افغان رجسٹرڈ تھا، مہاجر، حالانکہ یہ سیزنل آتا تھا۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھا کہ جب وہ ریفرینڈم ہو رہا تھا تو
تو ہر ایک کو شناختی کارڈ ملے. وہ شناختی کارڈ بعد میں پھر چینج ہو گئے, یہ دوسرے. اب تو نادرا نے سب کچھ ریگولیٹ کر لیے, وچ از گڈ. تو اب میں ایک کیس جانتا ہوں جس کے لیے میں کافی نادرا آفس بھی جاتا ہوں. ہی واز بورن ان کوئٹہ. اس کی ماں کا بھی شناختی کارڈ یہاں کا ہے, باپ کا بھی, اور یہ بے فارم میں بھی اس کا نام ہے. لیکن اس کو جی آپ کی ویریفیکیشن ہوگی, یہ وہ. تو ہماری کوئی کوہیرنٹ ریگولر پالیسیز نہیں رہی. ہم نے اسی جو افغانس تھے ان کے نام پہ ایڈ لی. یہ اتنا بڑا جو وار تھیٹر چلا جو آج ہم بھگت رہے ہیں افغانستان میں, ہم نے سپورٹ کیا. 7 بڑے بڑے کیمپس تھے, چونکہ میری تو پی ایچ ڈی تھیسس افغانستان پہ ہے. اس میں 6 کیمپ نارتھ ساؤتھ فاٹا میں تھے, اور 1 کیمپ یارو کے, 1 کیمپ بلوچستان میں تھا جہاں ٹرین ہوتے تھے. تو یہ سٹوری ہے جی.